بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلم اور ننتورا تھوڑی ہی دیر بعد انو کے مسکن میں جبل الکلام کے اندر اس کنویں کے نزدیک نمودار ہوئی تھی جس کے اندر سموکان کو پابند زنجیر رکھا گیا تھا۔ ایک پتھر کی اوٹ میں رہتے ہوئے ایلم نے دیکھا کنویں پر کچھ محافظ کھڑے تھے۔ کنویں کے اطراف میں کچھ مشعلیں روشن تھی جنہوں نے ماحول کو روشن کر رکھا تھا۔ ماحول کا جائزہ لینے کے بعد ایلم کچھ سوچنے لگی۔ ننتورا بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایلم ابھی سوچوں میں غرق تھی کہ پشت کی جانب سے ننتورا نے اسے مخاطب کیا۔ ایلم، تم کیا سوچنے لگی ہو؟ کیا وہ اندھا کنواں جس میں سموکان کو رکھا گیا ہے اور یہ جو سامنے مسلح جوان کھڑے ہیں اس کنویں کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں؟ ایلم نے مڑ کر ننتورا کی طرف دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، ننتورا، تمہارا خیال درست ہے، یہی وہ اندھا کنواں ہے جس کے اندر مجھے اور سموکان دونوں کو ڈالا گیا تھا اور پھر مجھے یہاں سے رہائی دلائی گئی۔ اب میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے کام کی ابتدا کیسے کرنا چاہیے۔ رات کی تاریکی میں ایلم کی اس گفتگو کے جواب میں ننتورا نے ایک ہلکا سا کڑکتا ہوا کہا لگایا، پھر کہنے لگی، ایلم، تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہاری سری قوتیں بحال ہو چکی ہیں، مزید یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اندھے کنویں کے اطراف میں جس قدر محافظ کھڑے ہیں ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آؤ ایک بار اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیں اور انسانی نگاہ سے اوجھل رہتے ہوئے اندھے کنویں میں اتر جائیں اور سموکان کے نزدیک نمودار ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں سموکان کی کھوئی ہوئی سری قوتوں کو بحال کروں گی، ساتھ ہی تم اس کی زنبیل اس کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد ہمیں کیا قدم اٹھانا ہے یہ سب کچھ سموکان کی رہنمائی میں کیا جائے گا۔ ایلم نے ننتورا کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ گہری تفکرات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر خوشگوار اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا، اس کے ساتھ ہی دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایلم اور ننتورا اندھی کنویں کی تہہ میں عین سموکان کے سامنے نمودار ہوئی۔ ایلم اور بھڑکتے ہوئے شعلے کی صورت میں ننتورا کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے جہاں سموکان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ کھلی تھی وہاں وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ننتورا نے دیکھا اس کے بائیں ہاتھ ایک موٹی بھاری زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ قبل اس کے سموکان ننتورا کو مخاطب کر کے کچھ کہتا، ننتورا آگے بڑھی اور پوری طرح سموکان پر چھا گئی۔ سموکان کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر کڑا ہو۔ تھوڑی دیر تک ننتورا کسی بڑے درخت کے سائے کی طرح اس پر جمی رہی، پھر اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اندھے کنویں میں ننتورا کی سرگوشی سنائی دی تھی، سموکان، میں نے تمہاری سری قوتوں کو بحال کر دیا ہے، ذرا اپنی سری قوتوں کو آزما کے دیکھو۔ سموکان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنی سری قوتوں کو وہ حرکت میں لایا اور ننتورا اور ایلم کے دیکھتے ہی دیکھتے انسانی نگاہ سے وہ اوجھل ہو گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ظاہر ہوا اور انتہائی خوشی اور مسرت کی آواز میں اس نے ننتورا کو مخاطب کیا، ننتورا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری سری قوتوں کو بحال کیا ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شمالی لبنان کے بادشاہ اتانا کے ہاں سے ایلم کو تم نے ہی نجات دی ہوگی اور میری طرح اس کی سری قوتوں کو بھی بحال کر دیا ہوگا۔ جواب میں ایلم نے وہ سارے حالات سنا ڈالے تھے جو جبل الکام سے شمالی لبنان کے مرکزی شہر کیش میں پیش آئے تھے۔ ایلم سے ساری داستان سن کر سموکان سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا تھا کہ ایلم پھر بول پڑی، سموکان، اس اندھے کنویں کا رخ کرنے سے پہلے میں اور ننتورا اس بات پر متفق ہوئی تھی کہ اس سے اگلا قدم ہم نے جو بھی اٹھانا ہے تمہاری رہنمائی میں اٹھایا جائے گا۔ اب کہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سموکان تھوڑی دیر تک اسی طرح گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے باری باری اپنے سامنے ننتورا اور ایلم کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئیں تب سموکان بول پڑا، اب جبکہ میری سری قوتیں بحال ہو چکی ہیں تو ہم تینوں اگر چاہیں تو اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس اندھے کنویں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس اندھے کنویں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی نجات کی کوئی نشانی بھی ساحر انو کو دے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایلم اور ننتورا، سنو، تھوڑی دیر تک میرا کھانا آنے والا ہے،
میرا کھانا لے کر وہی لوگ آتے ہیں جنہوں نے مجھے اور علم کو یہاں پہلے دن محبوس کیا تھا۔ اب جو لائے عمل میں نے سوچا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو مسلح جوان میرا کھانا لے کر آتے ہیں، جو ہی وہ یہاں آئیں گے میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤں گا۔ بھاری بھرکم زنجیر کا کھڑا دیوار میں ہے، اسے توڑ ڈالوں گا، پھر وہ زنجیر ایسے انداز میں ان پر برساؤں گا کہ ان سب کا خاتمہ کر دوں گا۔ اس اندھے کنویں کے منہ کی طرف ہم جائیں گے اور جو وہاں محافظ ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اور علم تو ملکہ ظلمات کا رخ کریں گے، اس لیے کہ ملکہ ظلمات نے ہمارے ساتھ بد دیانتی کی ہے۔ میں کسی طرح اسے اس بد دیانتی، اس دھوکے اور اس فریب کا انتقام ضرور لوں گا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ملکہ ظلمات انو کی دست راست ہے، اس کی حمایتی ہے۔ سموقان جب خاموش ہوا تب علم بول پڑی، سموقان، ملکہ ظلمات کی طرف جانے سے پہلے ہمارے سامنے ایک اور مہم ہے، اس لیے کہ ننتورا نے عریش اور اس کی منصوبہ اراتا کو تلاش کر لیا ہے اور پہلے ہمیں ان دونوں کو بچانے کا سامان کرنا ہوگا۔ کیلم کے اس انکشاف پر سموقان خوشی میں ایک طرح سے اپنی جگہ پر اچھل پڑا تھا۔ پھر اس نے جب جواب طلب نگاہوں سے ننتورا کی طرف دیکھنا شروع کیا تو ننتورا بول پڑی، عظیم سموقان، علم سچ کہتی ہے، میں نے اس کے بھائی عریش اور اس کی منصوبہ اراتا کو تلاش کر لیا ہے۔ دراصل ساحر انو جیسا ہی اس کا ایک دستراز اور رفیق اور دوست ہے، اس کے پاس انو جیسی ہی سری قوتیں ہیں، بے شمار علوم کا مالک ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار بھی ہے۔ عموماً یہ قبیلہ بابل اور نینوا کے درمیان سفر کرتا ہے۔ لگ بھگ ایک مہینہ یہ قبیلہ بابل میں قیام کرتا ہے اور ایک ہی مہینہ نینوا میں ٹھہرتا ہے۔ سال کا باقی عرصہ یہ بابل کے درمیان پڑنے والے چھوٹے شہروں، قصبوں اور بستیوں میں بسر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس قبیلے کا جو سردار ہے وہ انو کا دست راست ہے۔ میرے خیال میں انو کے جس قدر رفیق اور گماشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہے۔ اس خانہ بدوش قبیلے کے سردار کا نام سالون ہے۔ اس کی انتہائی خوبصورت بیٹی بھی ہے جس کا نام سرویا ہے۔ یہ دونوں بے شمار سری قوتوں کے مالک ہونے کے علاوہ علم جعفر، علم نجوم، علم الاعداد، علم رمل، علم کیمیا، عملیات، سیاہ علم، چہرہ شناسی، قیافہ شناسی، مردم شناسی جیسے علوم میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ یہ دونوں باپ بیٹی بابل اور نینوا کے علاوہ ان دونوں شہروں کے درمیان پڑنے والی بستیوں میں گھومتے ہیں، لوگوں کو ان کی قسمتوں کا حال بتاتے ہیں، لوگوں کی چوری شدہ ہونے والی اشیاء چوروں کے متعلق انہیں آگاہ کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگوں پر ایک طرح سے احسان کرتے ہیں، لہٰذا ان علاقوں کے لوگ سالون اور سرویا ہی نہیں بلکہ ان کے خانہ بدوش قبیلے کے بھی بڑے گرویدہ ہیں، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ لہٰذا سموقان، تم اور علم اگر سالون اور اس کے قبیلے کے خلاف حرکت میں آتے ہو تو تمہیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ سالون اور سرویا دونوں باپ بیٹی چونکہ بے شمار قوتوں کے مالک ہے، لہٰذا انو نے علم کے بھائی اور اس کی منصوبہ کو سالون ہی کے خانہ بدوش قبیلے میں رکھا ہوا ہے۔ اس وقت بھی عریش اور اراتا دونوں سالون اور سرویا کے قبیلے میں ہیں۔ ان کے لیے ایک خیمہ مختص کیا جاتا ہے۔ رات کے وقت جب کہ وہ انسانی روپ دھارتے ہیں تو ان پر کڑا پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ دن کے وقت چونکہ وہ بندروں کی صورت میں ہوتے ہیں لہٰذا خیمے میں انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ساحر انو نے عریش اور اراتا کو حفاظت کی خاطر سالون اور سرویا کے قبیلے میں رکھا ہوا ہے۔ اگر تم دونوں کوشش کرو تو اس خانہ بدوش قبیلے سے عریش اور اراتا کو رہائی دلا سکتے ہو۔ سموقان، اس موقع پر میں تمہیں یہ بھی مشورہ دوں گی کہ ملکہ ظلمات کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے دونوں کو پہلے سالون اور سرویا کے خانہ بدوش قبیلے کا رخ کرنا چاہیے۔ ان دنوں اس قبیلے نے بابل شہر میں قیام کیا ہوا ہے۔ شاید چند روز تک بابل شہر میں قیام کرنے کے بعد یہ قبیلہ بابل سے نکلے گا اور نینوا کا رخ کرے گا۔ میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ سالون اور سرویا کے قبیلے سے عریش اور اراتا کو رہا کرانے کے بعد تم ملکہ ظلمات کا رخ کرنا۔ ملکہ ظلمات سے انتقام لینا ہمارے فرائض میں شامل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں بھی پوشیدہ رہ کر تم دونوں کی مدد کروں گی۔ اگر تم سالون اور سرویا کا خاتمہ کر دو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسانیت پر بڑا احسان ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں انو کی طرح بدی اور گناہ کے گماشتے ہیں۔
اپنی قسمت کا حال جاننے، مستقبل کے احوال کی خبر حاصل کرنے کے لیے سالون اور سرویا کے پاس عام لوگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی آتی ہیں، اور یہ سالون اور سرویا جس لڑکی کے حسن سے متاثر ہوتے ہیں اسی اپنی قبیلے کے جوانوں کے ہاتھوں بھی عصمت کرا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ لگاتار گناہ اور بدی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم چونکہ نیکی کے نمائندے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہیں، اور اسی کی حقانیت، اسی کے پیغام کے فروغ کے لیے سرگرداں ہیں۔ عین اس وقت علم بلی میں تبدیل ہو کر سموکان کی زنبیل میں چلی گئی تھی۔ ننتورا، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ ملکہ ظلمات کا رخ کرنے کے بجائے میرے خیال میں ہمیں پہلے سالون اور سرویا کے خانہ بدوش قبیلے کا رخ کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میں سالون اور سرویا دونوں سے خوب نمٹوں گا۔ ننتورا کے خاموش ہونے پر سموکان نے دھیمی دھیمی مسکراہٹ میں ننتورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سموکان کی اس گفتگو کا جواب ننتورا دینا ہی چاہتی تھی، یہ دم خاموشی ہو گئی، اس لیے کہ اندھی کنویں کے منہ کے قریب انہیں کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ پھر دھیمے لہجے میں سموکان نے ننتورا کو مخاطب کیا، تم اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور انسانی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، اس لیے کہ مسلح جوان میرے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو میں ان کی حالت کروں گا وہ انو ہی نہیں، اس کے گماشتوں کے لیے بڑی عبرت خیز ہوگی۔ سموکان کے خاموش ہونے پر ننتورا بول پڑی، سموکان، تمہارے کہنے پر میں انسانی نگاہ سے اوجھل تو ہو جاتی ہوں، لیکن جس وقت تم آنے والے مسلح جوانوں سے ٹکراؤ گے میں پشت کی طرف سے نمودار ہوں گی اور ان کا خاتمہ کرنے میں آپ سے تعاون کروں گی۔ سموکان نے جب ننتورا کی اس تجویز سے اتفاق کیا، سموکان نے اپنی اور علم کی زنبیل لے لی، انہیں اپنے کندھے سے لٹکایا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ننتورا انسانی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اس لیے کہ اندھے کنویں کے منہ کی طرف سے لکڑی کا وہ چوکٹا جس کے اوپر مسلح جوان بیٹھ کر سموکان کے پاس آتے تھے وہ نیچے آ رہا تھا۔ مسلح جوانوں کو لے کر لکڑی کا وہ چوکٹا عین سموکان کے سامنے اندھے کنویں کی تہہ سے جا لگا۔ مسلح جوانوں کا سرکردہ لکڑی کے اس چوکٹے سے اترا، سموکان کے سامنے آیا، اس کے ماتحت جو مسلح جوان تھے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ چند جوان جو اپنے ہاتھوں میں مشعلے پکڑے ہوئے تھے وہ بھی اندھے کنویں کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک ان مسلح جوانوں کے سرکردہ کی نگاہ جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں سموکان کے کندھے سے لٹکتی ہوئی زنبیل پر پڑی۔ تھوڑی دیر تک وہ حیرت زدہ سے سموکان کو دیکھتا رہا، پھر پریشانی کے عالم میں اس نے سموکان کو مخاطب کیا، سموکان، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تمہارے کندھے پر چمڑے کی زنبیل کیسے لٹک رہی ہے؟ یہ کہاں سے آئی؟ سموکان ان مسلح جوانوں کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا۔ اپنی زنجیر کا وہ سرا جو دیوار میں ایک کڑے کے ساتھ پیوستہ تھا اس کو اس نے کھول لیا، پھر کھولتے ہوئے لہجے میں اس نے اپنے سامنے کھڑے مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم اس کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ مجھ سے یہ پوچھو کہ چمڑے کی یہ زنبیل میرے پاس کیسی آئی، اس لیے کہ نہ میں تمہارا دبیل ہوں نہ تمہارا زر خرید غلام۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ بد زبانی کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس اندھے کنویں کو میں تم سب کا قبرستان بنا دوں گا۔ سموکان کی اس گفتگو سے ان مسلح جوانوں کا سرکردہ ہی نہیں اس کے ساتھی بھی چونکے تھے۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلواریں بے نیام کرنا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے ہی سموکان حرکت میں آیا، لوہے کی بھاری بھرکم زنجیر کو اس نے لہرایا، پھر زنجیر مار مار کر اس نے ان سب کا خاتمہ کر دیا تھا۔ عین اسی لمحہ پشت کی جانب سے ننتورا نمودار ہوئی، لیکن ان کی آمد سے پہلے ہی ان سب کا سموکان نے خاتمہ کر دیا تھا۔ ننتورا تھوڑی دیر تک سموکان کو غور سے دیکھتی رہی، اس دوران سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے سموکان نے اپنے بائیں بازو سے زنجیر علیحدہ کی، پھر ننتورا کی آواز سموکان کی سماعت میں رس گھولتی چلی گئی تھی، سموکان، تم کیا خوب ان پر حملہ آور ہوئے اور ایک لمحے کے اندر ان کا خاتمہ کر کے ان کی حالت شام کی اداسی جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ ننتورا مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سموکان بول پڑا، ننتورا، تمہیں میری زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو میرے فرائض میں شامل ہے اور مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ اب یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس اندھے کنویں سے نکلتے ہیں۔ اندھے کنویں کے منہ پر جو محافظ ہیں ان کا بھی خاتمہ کر کے انہیں اس اندھے کنویں میں پھینکتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ سموکان کی اس تجویز سے ننتورا نے اتفاق کیا تھا۔
پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے۔ اندھی کنویں سے وہ باہر نکلے۔ کنویں کے اوپر 4 محافظ مسلح حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے قریب سموکان نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی بھاری بھرکم زنجیر تھی۔ قبل اس کے سموکان کو دیکھ کر وہ چاروں مسلح جوان سنبھلتے ایک دم سموکان نے ان پر بھاری بھرکم زنجیر برسانا شروع کر دی اور ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ پھر سموکان ننتورا کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ننتورا پہلے ہی بول پڑی، سموکان، اب تم اور علم بابل کا رخ کرو، میں اپنی منزل کی طرف جاتی ہوں، اگر میری ضرورت پڑی مجھے آواز دینا، ویسے میں کوشش کروں گی کہ خود بھی خیال رکھوں۔ اس کے ساتھ ہی ننتورا اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور دوی کی طرح فضاؤں میں تحلیل ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سموکان علم کے ساتھ سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے بابل کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ شمالی لبنان کا بادشاہ اتانا اس وقت دنگ رہ گیا جب قصر کے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں تھوڑی دیر پہلے وہ علم کو بٹھا کے گیا تھا۔ اس نے دیکھا کمرہ خالی تھا، کمرے کی ہر شے اس کا مذاق اڑا رہی تھی، علم وہاں نہیں تھی۔ 2-3 بار اتانا نے علم کو پکارا، اس کی اس پکار پر کچھ مسلح جوان بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اتانا اس وقت کچھ ایسا بدحواس تھا کہ اس نے مسلح جوانوں کی طرف مطلق توجہ نہ دی اور بڑی تیزی سے قصر کے مختلف کمروں میں علم کو تلاش کرنے لگا۔ جب پورے قصر میں اسے علم کہیں بھی دکھائی نہ دی تب تحکمانہ انداز میں اس نے اپنے مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ وہ علم کو تلاش کریں۔ اتانا کا یہ حکم ملتے ہی اس کے مسلح جوان قصر ہی نہیں پورے کیش شہر میں بھوکے بھیڑیوں کی طرح علم کی تلاش میں پھیل گئے تھے۔ ادھر ساحر انو نے لبنان کے بادشاہ کے پاس جو اپنا ایک گماشتہ چھوڑا ہوا تھا اور جو سری قوتوں کا مالک تھا، اس نے لبنان سے انو کے پاس آ کر یہ خبر سنا ڈالی تھی کہ اتانا کے محل سے علم کہیں بھاگ گئی ہے۔ اس خبر پر انو بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ جس وقت اسے یہ خبر دی گئی اس وقت وہ اپنی بیٹی اشتار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ اس کمرے میں سور فلک اور تیزو نمودار ہوئے۔ وہ دونوں کچھ پریشان اور فکر مند تھے۔ خود انو بھی پراگندہ بیٹھا ہوا تھا۔ سور فلک قریب آیا اور انو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر پانی پھر گیا ہے۔ انو اور اس کی بیٹی اشتار پہلے ہی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ انو نے پہلے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب انو نے سور فلک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں بھی تمہیں ایک بری خبر کہنے والا ہوں جو ابھی ابھی مجھے لبنان سے ملی ہے۔ جواب میں سور فلک بول پڑا، مالک، میں ابھی کنویں کی طرف سے آ رہا ہوں۔ ہم نے سموکان کو بھاری بھرکم زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، پر نہ جانے وہ کیسے کنویں سے بھاگ گیا ہے۔ جو مسلح جوان اس کا کھانا لے کر جاتے تھے ان سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کنویں کے منہ کے قریب جو محافظ تھے ان کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ میں نے سب محافظوں کو نکال کر ان کی تدفین کا بندوبست کر دیا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے سموکان بھاگ گیا ہے۔ میں حیران اور فکر مند ہوں۔ جب کنویں کی تہہ میں ہم نے اسے بھاری بھرکم زنجیر میں جکڑا ہوا تھا اور اسے اس کی سری قوتوں سے بھی محروم کر رکھا تھا، پھر کیسے وہ اس بھاری بھرکم زنجیر کو توڑنے اور پھر اندھی کنویں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ معاملہ، یہ حادثہ میری پریشانی، میری فکر مندی کا باعث بن گیا ہے۔ اگر سموکان ایسی قوتوں کا مالک ہے تو آنے والے دور میں یقیناً ہمارے لیے وہ ابتلا اور مصیبتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سارا انکشاف کرنے کے بعد سور فلک تھوڑی دیر کے لیے رکا، بغور اس نے انو اور اس کی بیٹی اشتار کی طرف باری باری دیکھا تھا۔ اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، آقا، میں نے مرنے والوں کے زخموں کا بغور جائزہ لیا ہے۔ سب کے زخم ایک جیسے ہیں اور بھاگتے وقت اس سموکان نے سب کو زنجیر کا نشانہ بنایا ہے۔ لگتا ہے اس نے بھاری بھرکم زنجیر کو حرکت میں لاتے ہوئے سارے محافظوں کا خاتمہ کیا ہے۔ وہ زنجیر جس میں ہم نے سموکان کو کنویں کی تہہ میں جکڑا تھا، وہ بھاری بھرکم زنجیر بھی کنویں کے باہر اس کے منہ کے قریب پائی گئی ہے اور وہ خون آلود تھی، جس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اسی زنجیر کو استعمال کرتے ہوئے سموکان نے ہمارے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کیا۔ آقا،
میرے لیے جو سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے وہ اس حالت میں سموکان کا کنویں سے بھاگ جانا ہے، جبکہ وہ زنجیر میں جکڑا ہوا تھا اور سری قوتوں سے بھی محروم تھا۔ اگر وہ اپنی جسمانی طاقت اور قوت کو حرکت میں لاتے ہوئے بھاگا ہے، تب بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ بے پناہ جسمانی طاقت کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی اور فریب اور دھوکے سے بھاگا ہے، تب بھی ہمارے لیے اس کا بھاگنا عبرت خیزی کی علامت ہے۔ آقا، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس نے اپنی سری قوتوں کو حاصل کر لیا ہو اور پھر کنویں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا ہو۔ ساحر انو بڑے انہماک، بڑے صبر اور غور سے سور فلک کی یہ ساری باتیں سنتا رہا۔ سور فلک کے خاموش ہونے پر وہ بول پڑا، سور فلک، تمہاری پریشانی، تمہاری فکر اپنی جگہ درست ہے۔ سموکان کے بھاگنے کی دو ہی علتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اپنی جسمانی قوت کو حرکت میں لاتے ہوئے کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہے، یا کسی طرح اس نے اپنی سری قوتوں کو بحال کر لیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے ایسا اپنی جسمانی طاقت اور قوت کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی سری قوتوں کو بحال کرنے میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے کہ تمہاری آمد سے پہلے ہمیں لبنان سے ایلم کے متعلق بھی ایک بری خبر پہنچ چکی ہے۔ انو کے اس انکشاف پر سور فلک اور تیزو دونوں چونکے تھے۔ پھر تیزو نے پوچھ لیا، عظیم انو، ایلم کے متعلق آپ کو کیا خبر ملی ہے؟ میرے عزیزو، اسے ہم نے بڑی حفاظت کے ساتھ یہاں سے لبنان کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہمارا وہ گماشتہ جو لبنان میں اتانا کے ساتھ کام کر رہا تھا، وہ اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے لوٹا ہے، اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایلم کو گو بحفاظت اتانا کے محل میں پہنچا دیا گیا تھا، لیکن اتانا سے پہلی ملاقات کے بعد ایلم وہاں سے کہیں بھاگ گئی ہے۔ اتانا اسے محل کے کمرے میں بٹھا کر گیا تھا تاکہ ایلم کے ساتھ شادی کی بات کو آگے بڑھائے، لیکن اتانا جس وقت لوٹا تو اس کمرے میں ایلم نہیں تھی جس میں وہ اسے بٹھا کر گیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ پہلے سموکان نے اپنی سری قوتوں کو بحال کرنے کے بعد اندھے کنویں سے نجات حاصل کی ہوگی۔ اسے چونکہ خبر تھی کہ ہم ایلم کو لبنان پہنچانے والے ہیں، میرے خیال میں اندھے کنویں سے نکل کر اس نے لبنان کا رخ کیا ہوگا اور وہاں سے ایلم کو لے بھاگا ہوگا۔ انو نے بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے باری باری سور فلک اور تیزو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا،